ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا پیر تو غوث العظم دستگیر ہے۔ خدا کی قسم، جتنے بڑے بزرگ کا دامن پکڑو گے اتنی زیادہ برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ کونوا مع الصادقین میں یقیناً بڑے بڑے اولیاء ہیں، لیکن اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ صرف غوث پاک کا دامن پکڑ لے تو سارے ولیوں کا دامن خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ سارے ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے وہ میرے غوث العظم کی چوکھٹ سے ملا کرتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کوئی ہو، ارے خود ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز کو ہندوستان دیا کس نے؟ غریب نواز نے کہا تھا حضور عراق مجھے دے دے۔ غریب نواز غوث پاک سے کہتے حضور عراق مجھے دے دے، فرمایا میں تو وہ بہاؤالدین کو دے چکا ہوں، میں وہ عراق شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور پھر میرے لیے کیا؟ فرمایا میں تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کرتا، میں تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں مسلمانوں، آپ اندازہ کریں کہ یہ ہندوستان کا جو بادشاہ بھکاری صاحب پڑھ رہے تھے کلام، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ ایک انگریز ہندوستان آیا تو اس نے غریب نواز کی چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے کہا کہ میں نے پورے ملک ہندوستان پر ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے۔ ہندوستان پر حکومت قبر کر رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انگریز کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انگریز کو ظاہری آنکھیں ملی، وہ دیکھ کر پہچان گیا۔ مولوی کو کب سمجھ آئے گی؟ مولوی کو سمجھ کب آئے گی؟ وہ کہتا ہے ایک قبر کو میں پورے ملک ہندوستان پہ حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں، اور وہ قبر غریب نواز معین الدین اجمیری کی قبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، آپ غور کریں غوث العظم دستگیر کی شان کیا ہے۔ ان سے اور اللہ والوں سے اپنی نسبتوں کو جوڑے۔ ایک مرتبہ ایک ولی کی ولایت چھین لی گئی، ایک شخص کی ولایت چھین لی گئی۔ 70 اولیاء کے پاس وہ گئے، کہا میرے لیے دعا کرو کہ میری ولایت مجھے مل جائے، میری ولایت مجھے مل جائے، میری ولایت مجھے مل جائے۔ 70 ولیوں نے دعا کی۔ اللہ نے کہا اس پہ اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی ولایت اس کو نہیں دیتا۔ تو لوگوں نے کہا جب کسی کی نہیں سنی جاتی ہے نا تو عبدالقادر جیلانی کی سنی جاتی ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام بنا دیں گے۔ جب گئے تو کہا کہ حضور میری ولایت چھین گئی، آپ دعا کر دیں۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اس کی ولایت واپس لوٹا دے۔ جواب آیا میرے بندے عبدالقادر، 70 ولیوں نے دعا کی، ان کی نہ سنی تیری اکیلے کی سن لوں؟ عرض کی مولا جب تو نے میری دعا قبول نہ کرنی تھی تو تو نے مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تو نے مجھے کیوں توفیق دی کہ میں دعا کروں؟ اور جب توفیق دیے تو قبول بھی کر۔ جواب آیا عبدالقادر تیری یہی ادا تو ہمیں بڑی پسند ہے، چاہ ہم نے اس کو عطا کیا اور عطا ہی نہیں کیا۔ فرماتے آج کے بعد تجھے یہ منصب دیا کہ تو جس کو چاہے مقام ولایت عطا کرے اور جس سے چاہے مقام ولایت چھین لے۔ اسی لیے غوث پاک کو وہ مقام حاصل ہے ولیوں میں جس کو سلب الاحوال کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے احوال کو سلب کر لینا، چھین لینا۔ یہ چھیننے کی قوت بھی غوث پاک کو حاصل ہے۔ اور غوث العظم دستگیر کا وہ مقام ہے کہ ولیوں میں وہ مقام اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ سارے ولی ان کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو مرتبہ حاصل ہے۔ اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو جلدی، آپ بہت مانگ رہے وہ مراد لیکن پوری نہیں ہوتی، غوث پاک کہتے ہیں میرا وسیلہ دے کر مانگو، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری فرمائے۔ سرکار غوث پاک کا ہی مقام ہے۔ ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ جواب آیا عبدالقادر اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا ہے۔ لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا، وہ شعر ایسا لگتا ہے یہاں صادق آتا ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو جب کہہ دیا اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا ٹھیک ہے معاملہ سمیٹ دیا جائے، لیکن
جو اس کے محبوب ہوتے ہیں نا، محبوب، یوں تو کہنوں کو سبھی محبوب ہیں، لیکن جو سچے محبوب ہوتے ہیں، بھائی کوئی کسی کے بارے میں بھی کہہ دے کہ میں پی کی ہوں، ہاں پیا میرا ہے اور میں پی کی ہوں، اس میں کوئی مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے۔ پیا کہہ دینا کہ یہ میرا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ جس کو اپنا کہے، اللہ جس کو اپنا محبوب کہے، یوں تو وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے سبھی سے پیار کرتا ہے، اسے تو جانوروں سے بھی پیار ہے نا، لیکن جس کی عادت کی بنیاد پہ وہ کسی کو محبوب بناتا ہے۔ ولیوں میں ایک مقام ہے، مقام محبوبیت، اور یہ محبوبیت کا مقام جس کو مل جاتا ہے اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، یعنی وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی مقام محبوبیت پہ فائز ہوگا اس کے جسم سے مخصوص خوشبو آتی۔ ہندوستان میں ایک ولی اور ہیں جو مقام محبوبیت پہ فائز ہے، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ آپ کے ایک دوست جب ساتھ میں پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے، جب محبوب الہی بن گئے، پہلے تو مولانا محمد احمد تھے، پھر مولانا نظام الدین ہوئے، پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو گئے۔ تو جب وہ محمد احمد تھے تب ان کے ساتھ دوست پڑھتا تھا، اور جب وہ اس وقت آیا ملنے کے لیے جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تھے تو کہنے لگے مولانا نظام الدین آپ نے عطر بہت اچھا لگایا، کون سا عطر ہے؟ آپ نے خوشبو کون سی لگائی؟ بڑی پیاری خوشبو ہے۔ تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ محبوب کے بوستا کی خوشبو ہے، یہ محبوب کے بوستا کی خوشبو ہے۔ تو جو ولی مقام محبوبیت پہ فائز ہوتا ہے دنیا میں اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، مرتا ہے تو کفن مہکتا ہے، اور پھر اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے اہل ایمان کو، اس کی قبر سے بھی اہل ایمان کو خوشبو آتی ہے۔ آج بھی جسے دیکھنا ہے حضرت محبوب الہی کے آستانے پر جائے اور ایمان کی ناک سلامت ہے تو لے کر کے جائے، انشاءاللہ وہ یار کی محبت کی اور عشق کی خوشبو کو ضرور محسوس کرے گا۔ یہی بات تو ہے، حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بیٹوں نے پوچھا بابا کیا ہے؟ فرمایا کل تک عبد القادر تھا، اب عبد القادر تو ختم ہو گیا ہے، جس کو دیکھ رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا۔ تو مقام محبوبیت جو ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے، دیکھو سب کی محبت کا انداز الگ الگ ہے، محبت کا انداز الگ الگ ہے، اور جو جیسی محبت کرتا ہے نا اس سے اللہ پھر اس کی ویسی سنتا ہے۔ مولا کائنات کسی نے کہا علی تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، راز کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی سنتا ہوں، وہ میری سنتا ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے خلاف زندگی کب گزاری؟ جو وہ میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کی مرضی نہیں دیکھتا، لیکن جب کوئی محبت اس سے جیسی تم محبت کرو گے ویسے اس کے فیصلے ہو تو تم جس طرح دیتے ہو پھر اس طرح سے اسی طرح سے ملتا ہے، جس طرح پیار کرتے ویسے پیار کیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور ہم کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اپنا پیر زخمی ہو جائے، یہ بات تو ہے نا۔ اس لیے کہ غوث پاک ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہوتے تھے مردے، وہ یوں تھوڑی ہے۔ پھر وہاں پیار بھی ہے نا کہ 36 سال تک جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں، ایک سال تک کے بھوکے بھی رہتے، فرماتے ایک سال میں نے صرف کھایا، درخت کی پتیاں کچھ پیا نہیں، ایک سال تک صرف پانی پیا کچھ کھایا نہیں، اور ایک سال ایسا گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس سال اس شان سے زندگی گزرتی ہے اس کے لیے، پھر اللہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے، اور جب مقام محبوبیت ملتے ہے تو پھر کیا شان ہوتی ہے؟ قربان جائیں، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، ان کی بگڑیاں بھی بن جاتی ہے۔ تو غوث پاک نے کہا اللہ اس کو ایک بیٹا دے، ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں، اس کی تقدیر میں نہیں۔ غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا
کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. چونکہ دیکھو مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے, مانگنے کے بھی ڈھنگ چاہیے. لوگ ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد. خادم کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں, مجاور کیا کر رہا ہے یہ. ارے تو بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا کہ خادموں کے عیب دیکھنے گیا, مجاوروں کے عیب دیکھنے گیا؟ آدمی کو چاہیے آم کھائے پیڑ نہ گنا کرے. تو گیا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں, تو گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں, تو گیا تھا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں, تو گیا تھا محبوب الہی کی بارگاہ میں, تو گیا تھا وارث دیوا کی بارگاہ میں, اور تو مزار کے نقش نگار ہی دیکھتا رہا. یا وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہی دیکھتا رہا. تو تجھے ملنا کیا ہے؟ ملنا تو ان کو ہے جو کاسہ گدائی شان سے لے کر جاتے, جب تک لوں گا نہیں ہٹوں گا نہیں. تو جب مانگنے کے یہ انداز آتے ہیں تو پھر ان کو دینے کے بھی انداز آتے ہیں. لیکن کوئی مانگنے والا, آپ جانتے ہیں, آپ کو خود ایسا اتفاق پڑتا ہوگا, ہم لوگوں کو ہی پڑتا ہے. کوئی فقیر ہوتا ہے مانگنے والا, اپنے سے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دینا, تو ہم گزر جاتے ہیں. لیکن کوئی کہتا نا, وہ دینا بابا, وہ دینا, دینا, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. ایسا جسم کو ٹوتا ہے. کبھی دامن پکڑا تھا, اللہ تیری شادی کرا دے. اجمیر شریف جاتے ہیں تو لوگ شادی کے بعد بھی, چونکہ فقیر کو پتا تو ہوتا نہیں ہے, تو کہتا اللہ تیری شادی کرا دے. مڑ کے کہتے ہیں دعا دے رہے کہ بد دعا دے رہا ہے. لیکن اس کو تو چونکہ مانگنا بھیک ہے نا, اس کو تو مانگنا بھیک ہے, تو وہ مانگتے ہی رہتا ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, تو کوئی کنجوس سے کنجوس بھی سوچتا ہے یار چلو ابھی دے دو, تو نکال کر دیتا ہی ہے. آپ ایک نارمل فقیر کو نہیں دیا آپ نے, لیکن جو ڈھیٹ فقیر تھا اس کو دیا آپ نے. اور ڈھیٹ فقیر تجھ جیسے کنجوس سے جب لے سکتا ہے, ڈھیٹ فقیر مانگنے پہ جب اڑ جائے تو اپنے جیسا کنجوس بھی دے دیتا ہے. اگر بندہ اڑ جائے تو پھر خدا کیوں نہیں دیتا؟ بندہ اڑ جائے تو پھر اولیاء کیوں نہیں دیتے؟ لیکن کوئی اڑنا تو سیکھے, وہاں کوئی ناز بندگی تو سیکھے. آپ نے فرمایا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے. اس عورت نے کہا میری قسمت میں ہوتی تو پھر آپ کے پاس کیوں آتی؟ اگر میری تقدیر میں ہوتا تو آپ کے پاس آنا کیوں تھا؟ آئی اس لیے کہ میری تقدیر میں نہیں ہے, اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں. ادھر سے غلامی کا انداز بولا, ادھر سے غوث پاک نے کہا دے نا مولا اس کو ایک. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے نا عبد القادر کا, آپ دو دے. کہا ایک نہیں ہے تو دو کی بات کرتا ہے, کہا تین دے. ایک نہیں ہے تو تین کی بات کرتا ہے, کہا چار دے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے, یہ آقاؤں کی شان ہے. اس طرح کہتے کہتے 11 پہ پہنچے, اور جب آواز آئی کہ ایک نہیں تو 11 کی بات کرتا ہے عبد القادر, تو کہا کہ جب دینا نہ تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ محبوب بنا کے مخلوق کے سامنے رسوا کرتا ہے, یہ تیری شان تو نہیں ہے نا. ارشاد و عبد القادر جاتا کیا, جاتا کیا. حضور غوث العظم دستگیر, بس اپنی گفتگو سمیٹ لیں. حضور غوث العظم دستگیر, جو کرامتیں آپ کی ہیں وہ کرامتیں کسی ولی کی نہیں ہیں. ابن تیمیہ خود لکھتا ہے, ابن تیمیہ نے لکھا ہے غوث پاک کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اور لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایسی کرامتیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ آپ ایک بستی میں گئے, دیکھا کہ ہوٹل ہے, ہوٹل پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں, ہوٹل پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں. غوث پاک بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد سوچا کہ اگر یہ انڈے ابلے ہوئے نہیں ہوتے تو اس سے چوزے کتنے خوبصورت نکلتے ہیں. جب انڈے اتنے خوبصورت ہیں تو چوزے کتنے خوبصورت نکلیں گے. مرغی کے بچے, چوزا اس کو کہتے ہیں, کتنا خوبصورت. تو بس اتنا کہنا تھا کہ ابلے ہوئے انڈوں سے چوزے نکلنے لگے. یہ غوث العظم دستگیر کی شان ہے, میرے غوث کا مقام ہے. اور ایک مرتبہ آپ دریا پر گئے, دیکھا دریا کی سیر کر رہے ہیں, ایک بڑھیا جو ہے وہ مٹکی لے کر کے آئی اور اپنی ٹھلیاں رکھ کر کے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی کا غم نہیں دیکھ سکتے. تو غوث پاک نے خادم سے کہا اس سے پوچھ وہ کیوں روتی ہے, رونا اس کا کیوں ہے, اسی لیے ولیوں کے یہاں جا کے رویا کرو.
ان لوگوں کو رونا دیکھا نہیں جاتا. جتنا گڑ گڑاؤ گے نا روتے اتنی جلدی بگڑی بنے گی. کیوں؟ ارے جب تک کہ بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں پلاتی تو وہاں جا کے رو گے نہیں تو توجہ کیسے ہوگی؟ اللہ والوں کے یہاں جاؤ ادب سے جاؤ. ارے ادب سے ان کے یہاں کتا بھی چلا جائے اور وفاداری کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی جھولی میں بھی جنت آ جاتی ہے. جنت آ جاتی ہے اس کی جھولی میں. ہمیں کیا نہیں مل سکتا؟ وہ لوگ کہتے ولی کیا دیتے؟ میں کہتا ہوں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ قرآن میں. ولی کیا دیتے ہیں؟ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے سے کتے کو جنت ملتی ہے. جب کتے کو جنت مل جائے تو ایمان والوں کو کیا نہیں مل سکتا؟ اب جنت سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے. لیکن وہاں جا کے گڑ گڑانا ہوگا, رونا ہوگا, آہیں بھرنا ہوگا. تو حضرت غوث الثقلین نے اس بڑھیا سے کہا, اور اپنے خادم سے کہا بڑھیا سے پوچھ وہ روتی کیوں ہے؟ تو جھنجھلایا ہوا انسان تو کچھ بھی جواب دیتا ہے. خادم گیا پوچھا کہ روتی کیوں ہے؟ کہا میرے رونے سے تیرا کیا تعلق ہے؟ میں روتی ہوں, تجھے بے چینی کیوں ہے؟ خادم واپس آئے, کہا کہ وہ بڑھیا تو ٹیڑھا سا جواب دیتی ہے, آپ خود آئے. میں مائی کیوں روتی ہے؟ کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں نا, چہروں میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ جن کو دشمن بھی تیڑھا جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے میرے غوث کو شان عطا کی تھی. آپ نے مجھے مائی روتی کیوں ہے؟ تو کہا کہ اے جوان, رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا, اب بچپنے میں وہ یتیم ہو گیا تھا, میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. اسی ایک لوتے بیٹے کی پرورش کرتی تھی اور اسی کے سہارے جیتی تھی کہ جوان ہوگا تو اس کی شادی کروں. میرا مذہب عیسائیت ہے اور میں دجلہ کے اس پار بہو لانے گئی تھی, اور جب بارات لے کر کے واپس آ رہی تھی تو کشتی کنارے کو لگی, دریا کے کنارے کو کشتی لگی, اور میں اور چند لوگ اس سے اترے. اترنے کے بعد اور لوگ اترتے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کشتی پھر دور ہو گئی, اور دور ہوتے 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 بیچ دریائے دجلہ میں پہنچی, اور میرے بیٹے کی بارات میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئی. آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک نے تو بھی کشتی نکالی ہے, لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ بڑھیا دیکھو اللہ کی شان کیا ہے, وہ کشتی سے نیچے اتری ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے سوچو ایک ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اس کے بیٹے کی بارات اس کے سامنے گھر کو بھی ہے دریا میں. وہ کہتی ہے جب بھی پانی بھرنے آتی وہ منظر یاد آتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رخ ابھی تیرا انتظام ہوگا. اس نے عرض سے کہا اے جوان, میرے بیٹے کی کشتی ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے, کون سا انتظام تو کرے گا؟ کہ میرے اللہ کی قدرت دیکھ. عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی, مریم کو خدا کی بیوی ماننے والی اور غلط عقیدے رکھنے والی, ہم محمدی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد, جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہوتی, اور جو خدا ہوتا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہوتی, اور جس کی بیوی ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. آپ نے اسے سمجھایا, آپ فرمایا میرے اللہ کی قدرت دیکھ, اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اس کے اللہ اس کے بیٹے کی بارات کو واپس کر دے. ندائے عبد القادر, اس کو 12 سال بیتے ہیں. اس کشتی کے سواروں کو جن مچھلیوں نے کھایا, ان مچھلیوں کو لوگوں نے کھایا, اور لوگ کھا کر کے اس کو ہضم کر دیے, وہ فضلات بن گئے. فضلات کو زمین کے جانوروں نے کھایا, اور زمین کے جانوروں نے جو فضلات کھایا وہ مٹی میں مل گئے. کہاں کی خاک کہاں پہنچی؟ جن کو انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا, مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا, انسان کھا کر کے جو فضلات خارج کیے ان کو کیڑوں نے کھایا, اور کیڑے کو مٹی نے کھا لیا. کہاں گئے انسان؟ سرکار غوث پاک نے کہا مجھے محبوب جو بنایا ہے, مجھے محبوب جو بنایا ہے, میں نے دعویٰ کیا اس کے سامنے میرے اللہ کی شان دیکھ, مجھے رسوا نہ کرنا. ارشاد ہوا عبد القادر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور تو کہتا ہے واپس کر دے. روایتوں میں آتا ہے غوث پاک نے اپنا جبہ اتارا, اپنا جبہ جو پہنے تھے اس کو اتارا, اور اتار کر کے آپ نے فرمایا اگر وہ کشتی ڈوبی ہوئی واپس نہیں آئی, عبد القادر تیری قسم کھا کے کہتا ہے کہ زندگی بھر کبھی پھر میں کپڑا نہیں پہنوں گا. اوپر کا جبہ فرمایا میں نہیں پہنوں گا,
اللہ اکبر. ارشاد ہوا عبد القادر پہن لے تجھے میری قسم ہے. اور اب دیکھ میری قدرت کا کرشمہ. آپ نے وہ جبہ ہاتھ میں لیا, پہنا نہیں, فرمایا جب تک وہ کشتی واپس نہیں ہوگی میں کپڑے نہیں پہنوں گا. اور آپ نے ہاتھ میں جبہ لیا اور اس کے بعد بڑھیا سے کہا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کو. اور اس نے دیکھا کہ جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی, جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی وہیں سے وہ کشتی نکلی اور کنارے کو آئی, اور جیسے گاتی بجاتی وہ کشتی ڈوبی تھی اسی شان کے ساتھ وہ کنارے کو لگی. اور جب وہ نیچے کو اترا تو بڑھیا نے اپنا بیٹا دیکھا, اور یہ منظر دیکھ کر کے تنہا اس مقام پر 500 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا. سرکار غوث پاک نے کہا اللہ مجھے 3 بار یہ باتیں کہنی پڑی, 3 بار کے بعد پھر تو نے کہا میری قدرت کا کرشمہ دیکھ. فرمایا عبد القادر ہم جانتے ہیں کہ تو نے کہا تھا تو وہ ہونا ہی ہے. تو دراصل 3 بار اس لیے بات دہرائی گئی, جب تو نے پہلی بار کہا تو جو زمین کے اندر وہ کیڑے مل چکے تھے ہم نے اس کیڑوں سے ان کو نکالا. زمین سے کیڑے جو مل چکے تھے پہلی بار جب نہ کہا تو اس وقت اس کو نکالا. دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے ان کو نکالا, اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو اجسام کا جامہ پہنا کر نئی زندگی عطا کر دی. آپ غور فرمائیں حضور غوث العظم دستگیر کی یہ کرامت, اس شان کی کرامت کسی کی نہیں. ڈوبتی ہوئی کشتیاں ترائی گئی ہے, اولیاء نے ترایا ہے, لیکن ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کی. اسی لیے ہمارے مرشد دادا مرشد حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. اب آپ بتائیں سرکار غوث العظم کو جب اللہ نے یہ طاقت دی ہے, اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ اپنا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا, مشکلیں آسان بھی ہوگی, تکلیفیں دور بھی ہوگی, لیکن جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ایسے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑ لے, پہلے پکڑو. جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں نیکی کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟ غوث پاک کا دامن پکڑنا ہے پہلے نمازی بنو, مسجدوں کو آباد کرو, ورنہ تمہارے خلاف غوث پاک کا فتویٰ ہے. غوث پاک کہتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا. آپ کہتے ہیں نا وہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ فتویٰ دیا ہے کفر کا, اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, اس سے مصافحہ نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہے, فتووں کا احترام کیا کریں, لیکن فلاں کے خلاف تو مفتی کا فتویٰ ہے, بے نمازیوں تمہارے خلاف غوث العظم کا فتویٰ ہے. آپ بتائیں سب کے فتووں کی فکر کرتے ہو, غوث پاک کے فتووں کی فکر نہیں کرتے؟ نماز چھوڑتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو کہ فلاں پہ فلاں کا فتویٰ ہے, تجھ پہ کیا فتویٰ ہے غوث پاک؟ اس لیے توبہ کرو, ایمان والے بنو. غوث پاک کا دامن پکڑنے کے لیے نماز کا دامن ضروری ہے, ورنہ سن لو غوث پاک کہتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. جب غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید وہ ہے. اب دیکھو غوث پاک خود کہہ رہے ہیں میرے مرید وہ ہے. کون ہے غوث پاک کے مرید؟ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید وہ ہے جو سخت گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں. غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے مرید وہ ہے جو سخت گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں. میرے مرید وہ ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں, اللہ کے خوف سے روتے ہیں. فرماتے میرے مرید وہ ہے جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ دنیا سے ایسے تعلق کو توڑ لیتے ہیں. نماز کا جب وقت آتا ہے وہ دنیا سے تعلق کو ایسے توڑ لیتے ہیں جیسے کبھی دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو. یہ 3 نشانیاں غوث پاک نے اپنے مریدوں کی بیان فرمائی. بتائیے یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر ہیں؟ ارے نفل روزے گرمیوں میں رکھنا دور کی بات ہے, رمضان شریف آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں او اس سال کا رمضان مئی اور جون میں آئے گا, کیسے روزہ رکھیں گے؟
गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद शान वाले हैं, वो गर्मियों में रोजा रखते हैं, उन्हें प्यास की परवाह नहीं है, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत के जाम पीना है। सर्दियों में 6-8 घंटे का रोजा तो कोई भी रख लेता है, लेकिन गर्मियों में रोजा रखना ये कादरियों की शान है। और जो रोजे में जितना प्यासा होगा अल्लाह उसको अपने दीदार का शरबत उतना ज्यादा पिलाएगा। और फरमाते मेरे मुरीद रातों को सोते नहीं बल्कि रोते हैं। मेरे भाइयों बताओ, हम तो सो जाएं तो अल्लाह का शुक्र, सो जाए तो अल्लाह का शुक्र, हम सोते नहीं है। एक है रोने से कम दर्जा है सोने का, रोने से कम दर्जा है सोने का, और सोने से बदतर दर्जा किसका है? हम तो जाग कर रातों को गुनाह करते रहते हैं। अब तो ऐसे मोबाइल निकल गए कि लोगों ने इंटरनेट को फ्री कर दिया, और फ्री करके कितना बड़ा जुल्म किया। अगर लोगों ने इंटरनेट फ्री किया था तो मुसलमान क्या करते? उस पे उलमा के बयानात सुनने चाहिए था, नाते सुनना चाहिए था, तिलावत सुनना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं कहते इस्तेमाल मत करो, इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने चंद दिनों पहले भी फिक्र दी लोगों को कि सोशल मीडिया को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को बैतुल खला की तरह समझो। जैसे बैतुल खला में इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक बैठता है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो कोई उसमें और बैठना चाहेगा? नहीं बैठना चाहेगा, निकल जाता है। तो ऐसे ही व्हाट्सएप को और फेसबुक को भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। कारोबारी जरूरत है, माशी जरूरत है, जो अहम दोस्त हैं उनसे कोई जरूरी बात करना है, इसके लिए लोग तो रात और दिन उसमें लगे रहते हैं, रात और दिन उसमें घुसे रहते हैं, बल्कि तकरीरों में बैठते तो भी उंगली चलती रहती है। ये हाल हो गया। और सिर्फ दुनियादार कहलाने वाले नहीं, मेरे जैसे दीनदार जिनको आप गलती से कह देते हैं, वो लोग भी इसी में डूबे हुए। अल्लाह ताला आपके उसने जन की लाज रखे और हमको कामिल मोमिन बनाए। ये सोलिया में देख के आप हम लोग को दीनदार कहते हो। दीनदारी कपड़ों का नाम नहीं है, दीनदारी दिल की दीनदारी, तकवा हाँ होना। आप जानते हैं हमारे असलाफ वक्त की कितनी कद्र करते थे। एक बुजुर्ग आटा पानी में घोल के पीते हैं। लोगों ने कहा अगर आटे की रोटी बना के खाए तो लज्जत ज्यादा मिले। फरमाया जितनी देर में रोटी बनाऊंगा और चबा के खाऊंगा उतनी देर में पता नहीं कितनी रकअतें नमाज पढ़ लूंगा। ये बुजुर्गों की फिक्र थी। आज वो फिक्र कहां चली गई? आज तो हम फेसबुक के जरिए से लोग शराब की तरफ भी जा रहे हैं, नशे की तरफ भी जा रहे हैं, जिना की तरफ भी जा रहे हैं, और हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। इंटरनेट पर एक दूसरे से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं और बेटियां भाग रही है। आप बताएं, आज तो बेटियां भी फेसबुक पर आ गई, लड़कियां भी फेसबुक पे आ गई। और आपको एक बात कहता हूं, जाते जाते फेसबुक पर लोग बहुत अप टू डेट बनकर तस्वीर खिंचाते हैं, और जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो रखते हैं। तो हमारे नौजवान क्या करते हैं? अरे यार बहुत स्मार्ट दिखता है, मालदार भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, और उससे दोस्ती कर लेते हैं, और निकलता है पक्का लफंगा। हाँ, हंसने की बात नहीं है। दोस्ती करने से पहले ये देखो, आका फरमाते हैं हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्ती करने से पहले दीन देखने का हुक्म है, और तुम चेहरे देखकर दोस्त बना रहे हो, फिर वो तुम्हें जिना के अड्डों तक ले जाता है, खराब करता है, गंदी गंदी तस्वीरें बेचता है, लड़कियों की तस्वीरें, गंदी तस्वीरें, और आदमी उसमें धीरे धीरे। फेसबुक ऐसा दलदल है, आप अगर उस पर एक कदम रखेंगे तो आपके दोनों कदम उस पर चले जाएंगे, फिर आप टखनों तक धसेंगे, घुटनों तक धसेंगे, और फिर एक वक्त आएगा आप उसमें मुकम्मल डूब जाएंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए अगर उसको इस्तेमाल करो तो जरूरत के मुताबिक। मैं ये नहीं कहता मत करो, हम किसी दीवार से सर टकराने की बात नहीं करते, मुझे मालूम है तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता मत करो, करो। अगर करना है, जरूरत के मुताबिक करो। और किसी को अपना फ्रेंड बनाने से पहले 50 बार सोचो, कहीं ये तुम्हें तबाह तो नहीं कर देगा। चेहरे देख के दोस्ती मत करो, किरदार देख के दोस्ती करो, कैरेक्टर देख के दोस्ती करो। ये बुरे दोस्त आपने देखा अमेरिकन है, अफ्रीकन है, सऊदी का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नहीं, ऐसा मत करो। और आप किसी का चेहरा देख के दोस्ती करें, यार वो तो मुल्क का गद्दार भी तो हो सकता है, वो दहशतगर्द भी तो हो सकता है, वो स्मगलर भी तो हो सकता है,
اس لیے ہر اجنبی کو دوست مت بناؤ. ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں ہندوستان سے محبت ہے. کتنی؟ اپنی جان سے زیادہ. کیوں ہم ہندوستان سے جان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس زمین میں ہمارا خواجہ سو رہا ہے, اس زمین میں محبوب الہی سو رہے ہیں, اس زمین میں حضرت بختیار کاکی سو رہے ہیں. ارے یار, کوئی چھوٹا سا گلستہ لگاتا ہے تو وہ مالی اپنے گلستہ سے پیار کرتا ہے. ہمارے تو بڑے بڑے ہیرے اسی زمین کے سینے میں سو رہے ہیں, تو ہمیں ان سے کتنا پیار ہے, ان سے پیار ہے. اس لیے ملک ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے غور کریں, سوچیں. اگر آپ نے غلطی سے کسی کی تصویر دیکھ کر کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیا اور وہ نکلا دہشت گرد, تو آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں, آپ مشکل میں آ سکتے ہیں نا. وہ نکلا غلط کیریکٹر کا تو اس کی وجہ سے آپ پر بھی مصیبت آ سکتی ہے. اس لیے اس سے بچو اور اپنے قدم کو احتیاط کے ساتھ بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.